وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں حضرت طالوت کی قیادت، ان کے انتخاب، ان کے جنگ کے لیے نکلنے کا تذکرہ، ان کا اپنے لشکر کا امتحان، پھر لشکر کے بعض افراد کا اس امتحان میں ناکام ہو جانا، بعض کا کامیاب ہو جانا، اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے ان آیات میں فرمایا۔ آیت نمبر 249 میں فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ۔ فصل جدائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی مکان سے الگ ہونا۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ، جس جگہ پہ تھے، جو لشکرگاہ تھی یا جو وہ آبادی تھی جہاں پہ لشکر موجود تھا، جب طالوت اپنے جنود کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ جب اس مکان سے الگ ہوا، فصل کا یہ معنی بھی اور راستہ طے کرنا کے معنی میں بھی فصل استعمال ہوتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یعنی جب طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ فاصلہ طے کر رہا تھا، راستہ طے کر رہا تھا، کیونکہ قطع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو قطع کرنا یہاں پہ راستے کو قطع کرنا یعنی راستہ طے کرنا۔ فصل طالوت بالجنود، جب اپنے جنود جند کی جمع ہے، لشکر کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد، اس کو جنود کہا جاتا ہے۔ جب اپنے جنود کے ساتھ نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو حضرت طالوت نے کیا کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے ایک نہر کے ذریعے، پانی کے ذریعے۔ سب سے پہلے ایک الہی لیڈر، بہت خوبصورت پیغام ہے اس آیت میں بھی، اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے ان کا امتحان لے رہا ہے، تاکہ ان کو آزمائے، تاکہ ان کو چیک کرے کس قسم کے افراد ہیں میرے ساتھ۔ ان کے صبر کا امتحان ہے۔ پانی آپ نہ پئیں یا پانی کم پئیں، اس کے ذریعے سے ان کے صبر کا امتحان ہے۔ یہاں پہ دیکھا جائے گا، اگر یہ ثابت قدم ہیں، اگر یہ ڈٹ جانے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ دشمن کے سامنے بھی ثابت قدمی دکھائیں گے۔ اگر ایک چھوٹی سی بات پہ یہ میری بات نہیں مانتے، یہ صبر نہیں کرتے، یہ اطاعت نہیں کرتے، تو بڑے معاملات میں یہ کیسے میری اطاعت کریں گے؟ لہذا حضرت طالوت نے دشمن سے سامنا سے پہلے ان کو آزمایا۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر،
پروردگار عالم یقیناً تمہیں آزمانا چاہتا ہے نہر کے ذریعے۔ فمن شرب منہ، اور جس نے بھی اس سے پیا، اس نہر میں سے جس نے بھی پانی پیا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ حقیقی معنوں میں میرے لشکر کا حصہ نہیں ہے، وہ میری فوج کا حصہ نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس پانی میں سے نہ چکھا نہ پیا، وہ یقیناً مجھ سے ہے، وہ میرے لشکر کا حصہ ہے، وہ مقام منی پہ فائز ہو جائے گا، وہ مجھ سے ہے۔ لیکن حضرت طالوت نے اجازت دی ہے کچھ پانی پینے کی، جو اس حصے میں بیان کیا، الا من اغترف غرفتن بیدہ، مگر وہ شخص، اتنی اجازت ہے، من اغترف غرفتن بیدہ، جو اپنے چلو میں پانی پیے، اتنی اجازت ہے، چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے کہا الا من اغترف غرفتن بیدہ، یہ ایک خاص قسم کے پانی پینے سے منع کیا تھا حضرت طالوت نے، نہ کہ ایک چلو بھر پانی پینا، بلکہ چلو کے ساتھ پانی پینے کی اجازت تھی۔ لیکن ایک اور طریقہ ممکن ہے اس زمانے میں، اور جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، ممکن ہے کسی اور ذریعے سے وہ پانی جو اس لشکر کے شایان شان نہیں تھا، اس ذریعے سے پانی پینا چاہتے ہوں۔ جیسے فرض کریں حیوان وہ بھی پانی پیتے ہیں جب نہر پہ جاتے ہیں، تو ممکن ہے ان کا ایسا کوئی طریقہ ہو۔ لیکن حضرت طالوت نے کہا تھا کہ اس طرح سے تمہیں، یعنی یہ خاص نوعیت کا پانی پینے کی تمہیں اجازت ہے جو عین ادب کے مطابق ہے، اس طرح سے۔ یا یہ ہو سکتی ہے کہ ایک چلو بھر پانی پینے کی تمہیں اجازت ہے، زیادہ تم نے، یعنی اتنا پانی آپ پی سکتے ہیں جس سے تمہاری موت واقعہ نہ ہو، لیکن پیٹ بھر کے پانی پینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا، بس انہوں نے پانی پی لیا اس میں سے، حالانکہ چلو بھر کی اجازت تھی، تھوڑا پانی پینے کی اجازت تھی، لیکن فشربوا منہ، پی لیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر ایک کم تعداد، ایک تھوڑی تعداد ایسی بچی جنہوں نے حضرت طالوت کے حکم کی پیروی کی، اکثریت وہاں اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ حالانکہ خود یہ انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلا مقام ہے جہاں پہ الہی نمائندے کی انہوں نے نافرمانی کی اور اطاعت نہیں کی۔ فلما جاوزہ ہوا، پھر جب حضرت طالوت چلے، وہاں سے آگے بڑھے، جاوزہ، وہاں سے آگے بڑھ جانا، والذین آمنوا معہ، اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے۔ دیکھیں لشکر لے کے چلے حضرت طالوت، ایک بڑا حصہ لشکر کا یہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا، اب ایک تعداد بچی ہے جو حضرت طالوت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب انہوں نے کیا کہا، ہمیں آج توانائی نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آج ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہاں پہ کس یہ گروہ نے کہا ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ قالو انہی افراد نے کہا ہے جنہوں نے پانی پی لیا تھا، اور شاید اس میں یہ بھی حکمت تھی جس وجہ سے کہا تھا کہ آپ کم پئیں، زیادہ پینے سے اب یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے، اللہ اس پانی میں مشکل تھی یا جو بھی، کہا کہ آج ہم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لیکن ایک نظریہ یہ کہ وہی مومنین جنہوں نے وہاں پہ تھوڑا پانی پیا تھا، غرفتم بیدہ، ایک چلو بھر پانی پیا تھا، وہی اب افراد جب آگے بڑھے، ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، یعنی ان مومنین میں سے پھر آگے ایک گروہ کٹ گیا، یعنی ایک مرحلہ پھر وہاں پہ آزمائش ہے۔ قال الذین یظنون، یہ وہ گروہ ہے جو کامیاب گروہ ہے، ایک گروہ پہلے مرحلے میں رہ گیا، دوسرا گروہ دوسرے مرحلے میں پھر یہاں کٹ گئے، انہوں نے کہا آج ہم نہیں لڑ سکتے،
تیسرا گروہ انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. یظنون پہلے بھی ہم نے عرض کیا بہت سارے مقامات پہ، اور ظن یظنون یہ یقین کے معنی میں آتا ہے، خصوصاً جب اس کے بعد ان آتا ہے یظنون انہم ملاقو اللہ. دیکھیں قیامت پہ جو عقیدہ ہے، قیامت پہ یقین ہے، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے. جن کا یہ عقیدہ تھا انہوں نے کیا کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. انہوں نے کہا کہ بہت سارے مقامات پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، فئہ فا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. فئہ یعنی ایک وہ تعداد جو واپس لوٹ کر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے، نصرت کرتی ہے، ایک دوسرے کی پشپناہ ہوتی ہے، اس کو فئہ کہا جاتا ہے. یعنی اگرچہ ہم تھوڑی تعداد میں، لیکن جب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. کتنے ہی ایسے کم گروہ ہیں، کم تعداد میں ایسے گروہ گزرے ہیں، غلبت فئۃ کثیرہ، جنہوں نے بہت بڑے گروہوں پہ غلبہ حاصل کیا، باذن اللہ، اللہ کے ارادے سے. جب پروردگار عالم ارادہ کر لیتا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت طالوت اگرچہ ہماری تعداد تھوڑی ہے لیکن ہم جالوت کے بہت بڑے لشکر پہ غلبہ حاصل کر لیں گے. واللہ مع الصابرین، اور خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا ثابت قدمی کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کی راہ میں اور قتال میں ڈٹ جاتے ہیں پروردگار تو ان کے ساتھ ہے. یعنی ہم صبر کریں گے، ہم ڈٹ جائیں گے، ہم نہیں بھاگیں گے، ہم تولو والے بھی نہیں ہیں، ہم شربو والے بھی نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم اس کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں، لہذا ہم ڈرنے والے نہیں. اور یہی گروہ ہمیشہ اس دور میں بھی اور اللہ کے رسول کے دور میں، جنگ احد ہو یا بدر ہو، ان میں بھی، یہاں بھی آپ دیکھیں یہی ہے کہ قلیل فئہ وہ ایک کثیر تعداد پہ غالب آتا ہے. آج بھی اگر ہم خدائی راستے میں ڈٹ جائیں، صبر کریں، تو آج بھی ہم بہت بڑی طاقتوں پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.